بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابو حسان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو آج کا عمل محترم ناظرین و سامعین میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ لوگ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا کام اچھا چل رہا ہوتا ہے اور چلنے کے دوران وہاں رکاوٹ ایسی آ جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ کام لوگوں کے ہوتے ہوتے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کے میں نے سننے میں آیا ہے، اور لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی عمل بتائیں کہ ہمارے کام سارے سیدھے چلتے رہیں اور کبھی کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی کام بگڑے نہیں اور اسموتھلی چلتے رہیں، چاہے وہ کمانے سے متعلق ہو، کسی پڑھائی سے متعلق ہو، کسی بھی حوالے سے ہو۔ تو یہ آج کا عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ کسی کے پاس جاننے کی، چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا، جس دن سے یہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے آپ کے سارے کام جو ہے نا وہ سیدھے ہوتے چلے جائیں گے اور کام بنتے چلے جائیں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس عمل کو پورا آخر تک دیکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا، اور یہ اگر آپ کرنا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے کام کیسے انشاءاللہ جو بگڑے ہوئے کام بھی ہوں گے نا، وہ بھی خود بخود سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، اب ذرا میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا، کرنا کیا ہے آپ نے، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ یا تو صبح کے وقت ہے۔ صبح کے وقت سے مراد میری یہ ہے فجر کے بعد، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ صبح کے وقت نہیں کر سکتے تو اس کا دوسرا بیسٹ ٹائم ہے عصر کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں، اگر صبح کے وقت نہیں کر سکتے تو عصر کے بعد کریں، ان دو اوقات کے علاوہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ لی آپ نے۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے، اب آپ ذرا یہ دیکھیے گا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھنا کیسے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کس طریقے سے، یہ آپ ذرا دیکھیے گا۔ اچھا جی، یہ میں نے آیت مبارکہ لکھی ہے، پڑھنے کا طریقہ آپ نے ذرا سمجھنا ہے طریقے سے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے اول آخر، یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور بیچ میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ذرا سنیں۔ آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں گے، صرف اہدنا الصراط المستقیم کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو دھیان میں رکھنا ہے، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے بس یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا فلانا کام سیدھا ہو جائے۔ یا اگر مثال کے طور پر سارے کام کے لیے آپ چاہتے ہیں تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے بس یہ آپ دعا کرتے رہیں دل میں کہ یا اللہ میرے سارے کام سیدھے ہو جائیں، بگڑے کام میرے سارے سیدھے ہو جائیں، بس، ٹھیک ہے؟ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کو 313 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر آپ جو ہے وہ اگلی آیت جو ہے وہ یعنی آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا اس طریقے سے کہ شروع بسم اللہ سے کی، اور جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو 313 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد باقی آپ نے سورہ فاتحہ اس طرح سے آپ نے مکمل کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی۔ بس یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صرف یہ عمل، اس عمل کا معمول بنا لے اور روز یہ عمل کرتا رہے، تو اس کی زندگی کے کوئی کام اٹکیں گے نہیں، کوئی بگڑیں گے نہیں، سارے کام اس کے حل ہوتے چلے جائیں گے اور سیدھے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالے گا وہ بگڑے گا نہیں انشاءاللہ۔ بس اس عمل کو آپ نے مضبوطی سے آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، صبح کے وقت کریں یا عصر کے بعد، یہ میں آپ کو بتا دیا میں نے، یہ دو بیسٹ ٹائمنگ ہے اس کی، اس کے علاوہ نہ کیجیے گا۔ خواتین، یہ اصل میں اب اس میں ایک اور بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب اس میں شوہر کے لیے خواتین بھی کر سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ بندہ خود کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن خواتین کرنا چاہے اپنے شوہروں کے لیے تو وہ پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس آیت کو پڑھتے ہوئے دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے شوہر کے سارے کام اچھے ہو جائیں، کوئی کام بگڑے نہیں، کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بس یہ کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اور میں سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ جو یہ عمل کرے، یا اللہ ان کے تمام لوگوں کے کام جنہیں وہ سیدھے ہوتے چلے جائیں اور کوئی کام بگڑے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے اٹکے کام جو پینڈنگ میں ہے یا اللہ وہ سارے بھی حل فرما دے۔ آپ سب بھی دل سے کہہ دیجیے آمین یا رب العالمین۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ عمل پسند آیا ہوگا، تو پسند آنے پر بھائی دل سے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا بھی اظہار ضرور فرما دیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔